محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے تختی نمبر 6 کی مشق سماعت فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حرف ساکن اور قلقلہ کا قاعدہ بیان کریں گے، اور اس پوری تختی کے اندر کس طریقے سے یہ قاعدہ جاری ہوگا، کس طریقے سے سوال جواب کیے جائیں گے، اور اس تختی کے اندر اور کون کون سی باتیں بچوں سے پوچھی جائیں اور استاد سوال کریں، یا کون کون سی باتوں پر توجہ کی ضرورت ہے، ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 5، سکون جزم کو کہتے ہیں، ساکن جزم والے حرف کو کہتے ہیں۔ حرف ساکن کا یہ قاعدہ ہے کہ حرف ساکن اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے اس، اس، اس کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 6، قلقلہ کا یہ قاعدہ ہے، قلقلہ کے 5 حرف ہیں، با، جیم، دال، طا، قاف۔ اگر ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف ساکن ہو یا ان پر وقف ہو رہا ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ وقف آیت کو کہتے ہیں، یعنی زبان قلقلہ کے حرف کے مخرج پر لگ کر اچٹ جائے گی، جیسے گیند زمین پر لگ کر اچھل جاتی ہے، جیسے اب، اج، اد، اق، اق، حسد، وقب، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اس تختی کے اندر اس قاعدے کو اس طریقے سے جاری کریں گے، جیسے حمزہ با زبر اب۔ سوال ہوگا کہ اس کے اندر کیا قاعدہ ہے؟ جواب قلقلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ با ساکن قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، کیونکہ قلقلہ کے 5 حرف آئے ہیں، با، جیم، دال، طا، قاف، تو ان میں سے با ساکن آیا ہوا ہے۔ اب کیا قاعدہ؟ قلقلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ با ساکن قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ اب کیا قاعدہ؟ قلقلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ با ساکن قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ دوسرا سوال اس کے اندر یہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے بچہ پڑھے گا اب، اس کے اندر سوال یہ ہوگا کہ ان دونوں حرفوں میں سے کون سا حرف پر ہے؟ چونکہ اس کے اندر کوئی سا حرف پر نہیں ہے تو بچہ جواب دے گا اس کے اندر کوئی حرف پر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جملہ ہو جس کے اندر پر حرف ہو تو وہاں پر بچہ جواب دے گا اس کے اندر یہ لفظ پر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے طا ہے، اط۔ سوال ہوگا کہ ان دونوں میں کون سا حرف پر ہے تو بچہ جواب دے گا طا۔ اسی طریقے سے اق، کیا قاعدہ؟ قلقلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاف ساکن قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ اب سوال ہوگا کہ ان دونوں میں کون سا حرف پر ہے تو جواب ہوگا قاف۔ کیا قاعدہ؟ حرف ساکن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہا کے اوپر سکون آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میں اور مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جیسے ال، حمزہ لام زبر ال، جو پچھلی مثال ہم نے بیان کی تھی ابھی با کے اندر اور قاف کے اندر، ان کے اندر قلقلہ کا قاعدہ ہے۔ اب حرف ساکن کی مثال اس طریقے سے دی جائے گی، جیسے ال، کیا قاعدہ؟ حرف ساکن۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر سکون آیا ہوا ہے۔ ال، کیا قاعدہ؟ حرف ساکن۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر سکون آیا ہوا ہے۔ ال، کیا قاعدہ؟ حرف ساکن۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر سکون آیا ہوا ہے۔ اب دوسرا سوال وہی جاری ہوگا، دونوں میں کون سا حرف پر ہے؟ چونکہ یہاں پر نہیں ہے تو اس لیے بچہ کہے گا ان کے اندر کوئی پر حرف نہیں ہے۔ اگر پر حرف ہوتا تو جواب دیا جاتا کہ فلاں حرف پر ہے۔ اور ناظرین، اس تختی کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے حمزہ تا زبر ات، اس کے اندر پوچھا جائے گا کہ تا کے اوپر کیا ہے تو بچہ کہے گا سکون۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ جواب سکون جزم کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب حرف ساکن۔ تو اس طریقے سے بھی مشق کرا دی جاتی ہے۔ بہتر اور ازبر کرانے کے لیے یہ تمام سوالات ذہن کے اندر بٹھائیں اور بچوں سے بھی کریں اور خود بھی یاد کریں، تو انشاءاللہ یہ تختی آپ کی مکمل یاد ہو جائے گی، اور آگے آنے والے جتنے بھی جملے ہیں ان کے اندر جہاں بھی حرف ساکن کا قاعدہ ہوگا، قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، آپ کو دقت نہیں آئے گی۔ اور ناظرین، دوسری بات اس کے اندر یہ بھی بتلا دی جائے جو اس کے اندر عام طور سے غلطیاں کرتے ہیں، جیسے اب، اس کے اندر قلقلہ ہے، بہت سے لوگ قلقلہ نہیں کرتے، ایک سانس میں تینوں کو پڑھ دیتے ہیں، اب، 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 ات، 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 اس، اس، اس۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔
اور اس تختی کے اندر خاص طور سے جیسے پر حرف ہیں ان کو اس، اس، اس کے اندر بچے غلطی کر دیتے ہیں، از، از، اس کو بھی از کر دیتے ہیں۔ اور اس تختی کے اندر خاص طور سے عین کا دھیان رکھا جائے، حمزہ عین زبر یہ حلق کے ساتھ نکلیں گے، تو ان ہونے والی غلطیوں کی طرف خاص توجہ رکھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ پڑھ دے اور اسی طریقے سے اس کے سبق کو آگے بڑھا دیا جائے۔ تو ناظرین، ہم کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل زلفی وائس کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔